تو فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے لپٹے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے نہ مولوی چاہیے ہیں، نہ کتابیں چاہیے ہیں، نہ کوئی چاہیے، قرآن چاہیے ہے اور اہل بیت چاہیے۔ ان کے دامن سے لپٹے رہیں تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ قول رسول ہے۔ اچھا، جب دو ساتھی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ دو ساتھی جب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور جب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ساتھ دیں۔ لہذا رسول نے جاتے جاتے یہ معاملہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو۔ ہمیں روپیہ مل گیا بمبئی میں بہت، ہم نے کہا اس کو لکھنؤ کیسے لے جائیں، تو ہمارے پاس 2 گارڈ ہمیں دیے گورنمنٹ نے کہ انہیں آپ کو پہنچائیں گے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا بائی کار چلیے، دوسرے نے کہا بائی ٹرین چلیے، دونوں میں ہو گیا اختلاف۔ بائی ٹرین چلے، لٹ گئے، تو بائی کار والے نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا بائی کار چلیے، آپ نہیں مانے، دیکھیے لٹ گئے، اسی لیے ہم نے کہا تھا۔ اور بائی کار گئے اور لوٹ لیا گئے، تو انہوں نے کہا اسی لیے میں نے کہا تھا ٹرین سیف ہے، ٹرین سے چلیے، آپ کو سوچی بائی کار جانے کی، سب لٹ گئے۔ تو اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، لہذا ایسا رہبر ہوں، اگر دو ہوں تو ایسے ہوں کہ اختلاف نہ ہو۔ دیکھیے، ایک تک تو معاملہ ٹھیک چلتا ہے، ایک تک تو ٹھیک ہے کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 ہو جائیں تو پھر تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ انہما لن یفترقا، ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ کہاں تک نہیں ہوگا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ملے ہوئے ساتھ ساتھ، قرآن و اہل بیت تم کو لیے ہوئے مجھے حوض کوثر پر پہنچائیں گے۔ اب حوض کوثر تک پہنچائیں گے کیوں؟ کہتے جنت میں پہنچا دیں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کہتے کہ یہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الجنہ، یہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے آپس میں، یہاں تک کہ تم کو لے کے ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ ان کا جنت تک نہیں پہنچائیں گے، حوض تک پہنچائیں گے۔ جی اب آپ یہ سمجھ لیجئے، مثال ہے اور کیا ہے کہ یہ مغل مسجد جو ہے، ایرانی مسجد، یہ آخرت ہے، اور حوض بھی ہے یہاں۔ سن لیجئے، حوض بھی ہے یہاں۔ ارے ہاں، کچھ لڑکوں کا دماغ بھی تو وہ ہو، بیچارے ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ باہر کے سنتے ہیں اور یہاں بمبئی سے جن کا تعلق نہیں ہے یا جنہوں نے مغل مسجد کبھی دیکھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ جب گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک بہت بڑا حوض ہے اس مسجد میں، اور اس کے بعد جب حوض سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ سیڑھیاں ہیں، اور اس کے بعد مسجد کے حدود شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ تو آئیں، چونکہ یہ مجلس میری ساری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو بہت سے ہمارے آڈینس ایسے ہیں جو انڈیا کبھی نہیں آئے ہیں یا انہوں نے بمبئی نہیں آئے ہیں، مغل مسجد نہیں دیکھی ہے، تو یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ مسجد کی سچویشن یہ ہے کہ بہت عالیشان گیٹ بنا ہوا ہے، اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں
تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک حوض ہے بہت بڑا شاندار، اور اس حوض سے لوگ وضو کرتے ہیں اور پاک و پاکیزہ ہو کے مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے جنت تک پہنچا دیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایرانی مسجد جو ہے یہ تو ہے آخرت، اور یہ ہے حوض، تو ہے حوض، اور یہ حدود مسجد جو ہیں یہ سمجھیے جنت ہے۔ تو قرآن و اہل بیت ہمیں حوض تک کیوں پہنچائیں گے، جنت تک کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ تو ممکن ہے رسول جواب دیں بھائی بات کو سمجھ لو، حوض تک پہنچائیں گے مجھ تک، وہاں سے ساقی حوض کوثر لے جائے گا جنت۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضور نے ہم کو راستہ بتایا کہ دیکھو راستہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ اہل بیت اور قرآن لیے ہوئے اس آدمی کو میرے پاس حوض کوثر تک پہنچا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے تو نجات کا راستہ بتا دیا، اب الزام رسول پر نہیں ہے کہ حضور آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کو بھی ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ ہے قرآن، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ قرآن کو سب جانتے ہیں کہ یہ ہے، اور اہل بیت کو بھی سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلاں اہل بیت میں ہے، فلاں اہل بیت میں ہے، فلاں اہل بیت میں ہے۔ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو داخل اہل بیت نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم داخل اہل بیت، وہ اور لفظیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر یہ کہ اہل بیت جو ہے وہ ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ دنیا میں سب کے سامنے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کون ہے؟ رسول کے زمانے میں جو اہل بیت سب کے سامنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن و اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو اختلاف کا امکان پیدا ہوتا ہے، لیکن دو جب ہوتے ہیں تو اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دو الگ الگ طاقتوں سے گورن ہوتے ہیں۔ میں اپنے دماغ سے گورن ہو رہا ہوں، آپ اپنے دماغ سے گورن ہو رہے ہیں، آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ آپ کو لے کے چل رہی ہے، اور میری تھنکنگ جو ہے وہ مجھے لے کے چل رہی ہے۔ اب یہ کہ ہماری آپ کی تھنکنگ ایک سی ہے، لہذا ہمارے آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کسی اسٹیج کے اوپر ہماری آپ کی تھنکنگ بدل جائے تو چونکہ دو الگ الگ طاقتوں سے دونوں آدمی گورن ہو رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کی طاقت سے گورن ہو رہے ہیں اور میں اپنے دماغ کی طاقت سے گورن ہو رہا ہوں، لہذا یہ تھنکنگ جو ہے یہ بدل جائے گی تو آدمی کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ میں نے سوچا یہ بہتر ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی میرے خیال میں یہ بہتر ہے، بس یہیں پر اختلاف ہو گیا۔ تو قرآن و اہل بیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن و اہل بیت میں اختلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر دو طاقتوں سے گورن ہو رہے ہوتے،
قرآن اور طاقت سے گورن ہو رہا ہوتا اور اہل بیت اور طاقت سے گورن ہو رہے ہوتے تو اختلاف ہوتا، لیکن دونوں مشیت خدا سے گورن ہو رہے ہیں، لہذا اس ایک میں اگر اختلاف ہو اور وہاں اختلاف ہو تو یکتائی نہ رہے، دوئیت ہو جائے، لہذا ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اب میں اس کی مثال ایسی دے دوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ لیں، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے مثلاً، یہ ہے سامنے یہ چینل لگایا، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہ زی ٹی وی آ رہا ہے، یہ انڈین ٹی وی آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، بھی آ رہا ہے، کون کون سے سب ہیں، بی بی سی آ رہا ہے، یہ وائس آف امریکہ آ رہا ہے۔ اچھا اسی کے اوپر ہماری مجلس آ رہی ہے مثلاً، تو جہاں سے یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے، جتنے ٹی ویوں کے اوپر ریلے کی جا رہی ہے، جب وہ فریکوینسی ملائیں گے تو ایک ہی مجلس تو آئے گی۔ بھائی ایک ہی مجلس تو آئے گی، جو ڈونگری میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو اندھیری میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو لکھنؤ میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو دبئی میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی۔ الگ الگ تو نہیں آئیں گی جگہ کے بدلنے سے، اس لیے کہ ایک ہی طاقت سے یہ چل رہا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ دنیا میں جے آدمی ہوتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، اور وہاں 14 ہوئے مگر اختلاف نہ۔ محمد